اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما الف کو جلدی پڑھنا ہے. الف با والے حرف، یہ جو با ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اس میں 12 حرف ایسے ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے جو آپ کو بتایا تھا تو وہ آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح تا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اور صرف اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان لگنی چاہیے. اب آگے جیم. یہ وہ حرف ہیں جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیم اس کے پڑھنے میں وائبریشن جیسی آواز نکلنی چاہیے. جیم میم کو سائلنٹ کرنا ہے. جیم. اس کے بعد ہا آ رہا ہے ان حرفوں میں سے جو 12 حرف ہیں، یعنی جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. صرف ایک الف کے برابر. اس کے بعد آ گیا دال. 15 حرف جو ہیں جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. دال. زال بھی اسی میں سے ہے. لال. رو. زا. سین. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. اور اس کے نون کو سائلنٹ کرنا ہے. سین. شین. صاد. اس کی سیٹی کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور لاسٹ تک اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے صاد. جب بھی کسی موٹے حرف کو پڑھا جاتا ہے اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زبان کی جڑ اوپر رہے. زبان کی جڑ پیچھے سے ہے یہاں سے، تو اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اور اس سے اچھا نکلے گا. اس میں زاد والی آواز نہیں نکلنی چاہیے. اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی 3 طریقے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا. تو اس کی 3 طریقے ہیں. ایک ہو گیا دائیں طرف سے نکالنا، ایک ہو گیا بائیں طرف سے نکالنا، ایک ہو گیا دونوں طرف سے نکالنا.
اب اتنا ہے کہ یہ جو ہے اوپر والے دھاڑے ہیں اور یہ زبان کی یہ والا حصہ، اس کو اوپر اٹھا کر اس طرح لگانا ہے، اسی سے یہ ٹھیک نکلے گا. زونی واد اور واد میں فرق کرنا ہے. عین، تین الف کے برابر. عین، عین کے پڑھنے میں آواز کو باریک انداز سے پڑھیں گے. عین تو غلط ہو گیا. عین، پہلے غین کو پہلے موٹا پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس آواز کو باریک کیا جائے گا. غین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ. الف اور حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے. حمزہ، یا، حروف مستعلیہ جو ہیں 7 ہیں، یہ موٹے حرف ہیں. مستعلیہ کے معنی ہے موٹے حرف. تو اس لیے ان موٹے حرفوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہونٹوں سے ادا نہ ہوں، یہ اپنے مخرج سے ادا ہونے چاہیے. جیسے خو شروع سے لے کر آخر تک موٹا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ الف بھی آتا ہے تو اس الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. خو، اسی طرح صاد شروع سے اور آخر تک، اور صاد کے آخر میں دال ہے، اس پہ کلکلا کرنا ہے. صاد، اس کے بعد آ گیا واد، تو یہ بھی موٹا پڑھنا ہے خوب اچھی طریقے سے. واد، وین، یہ آگے 7 حرف ایسے جن کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہے. اس کی جتنی زیادہ مشق کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور آسان طریقہ یہ رہے گا کہ جب بھی آپ اس کو مشق کریں گے تو ایک کوشش کریں کہ آپ شیشے پہ مشق کریں. تو جب آپ شیشے پہ مشق کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میرے ہونٹ کہاں سے گول ہو رہے ہیں. تو جب آپ شیشے پہ بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب ان باریک حرفوں میں 3 حرف ایسے ہیں، الف، اللہ کلام اور را، کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. اللہ کلام کا پر پڑا جاتا ہے جب اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو، جیسے ان اللہ. اسی طرح حدود اللہ، اسی طرح آ گیا زیر جب ہو، بلی اللہ، بلی اللہ. یہ ہے لام، یعنی لفظ اللہ کلام. اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک. اچھا، اب آ گیا الف کا پر پڑا جاتا ہے. الف پر پڑا جاتا ہے جیسے ہم مثال کے طور پر پڑھیں گے اولا، تو قو میں الف سے پہلے موٹا حرف آ رہا ہے. کیا رہا ہے؟ موٹا حرف آنے کی وجہ سے، اس موٹے حرف آنے کی وجہ سے اب اس کو الف کو بھی کیا پڑھا جائے گا؟ پر. جیسے قو الف زبر قو، قوف الف زبر قو. اسی طرح غین الف زبر غو، را بھی پر کب پڑھا جاتا ہے؟
جب را کے اوپر زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، تو را مشدد کے اوپر زبر پیش ہو تو پر، اور زیر ہو تو باریک، اور را ساکن سے پہلے زبر پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک۔ اس میں سے اور بھی کچھ اس کی 3 طرح کی حالتیں ہیں، تو وہ الگ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اپنی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے احناف میڈیا سروس کو سبسکرائب کریں اور اس کا وزٹ کریں اور اس پہ دیکھیں کیسے جو ہے حروف کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز آتے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔